زندگی کیا ہے؟ زندگی بہتا ہوا پانی ہے جو کسی نہ کسی صورت چلتا ہی رہتا ہے۔ رستے میں بھلے پتھر آئیں یا چٹانیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی چٹانوں کو توڑ دیتا ہے یا اپنے ساتھ بہا کر ان گہرائیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانے مشکلات اور مصائب کی ٹھوکروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی کی اس بہتی ندی کی حرکت میں ہی آپ کے لیے برکت ہے، مگر یہی پانی اگر رک جائے تو تالاب اور جوہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس میں کائی اگاتی ہے۔ پانی گدلا اور بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اس پر مچھروں کی پرورش ہوتی ہے جو گندگی پھیلاتے ہیں۔ انسانی زندگی بھی پانی کی طرح چلتی چلی جاتی ہے تو کامیاب ہے، اگر رک جائے ٹھہر جائے انسان کی سوچوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہاں انسان کی موجودگی کا تو احساس ہے مگر اس کی زندگی کا نہیں، جیسے ایک تاریک غار، ایک ویران اور سنسان حویلی۔ دریا کی تقلید اور نقل کریں، وہ آپ کو کسی نہ کسی روز سمندر سے ملا دے گی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے، گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، بچھڑ جائے یا کہیں کھو جائے، اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، مگر وہ پریشان ہونے کی بجائے نارمل نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ چور عادت سے مجبور ہو یا کوئی ضرورت مند ہو، پھر اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، بہترین ہنر دیا ہے، میں ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ یہ یعنی ہمارے استاد شیخ سعدی کا قول سنانے لگے کہ عام طور پہ یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتیں کھا کے، یعنی لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتیں اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ان کی زبان ہے کہ اللہ سے شکایت کرتے نہیں رکتی یا شکایت کرتے نہیں تھکتی۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں اللہ سے شکایت کر کے اپنے اعمال ضائع کروں۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا۔ ایسا ہرگز نہیں، موقع صرف انہی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ قدم اٹھاتے ہی منزل کا آغاز کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے ٹائی پہن لی، بوٹوں کے تسمے کس لیے، اپنے کاغذات اٹھا کے گھر سے نکل پڑے، موقع آپ کو ضرور ملے گا۔ کامیابی بھی سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے، پہلے اچھا موقع، پھر بہتر اور آخر میں بہترین۔ جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں ان کی کامیابی بڑی دیر پا اور دائمی ہوتی ہے۔ کشتی ساحل پہ کھڑی تو بہت محفوظ نظر آتی ہے، مگر یہ ساحل پہ کھڑا ہونے کے لیے تو نہیں بنی۔ انسان بھی اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو اپنے نرم گرم بستر سے نکل کر باہر کی دنیا میں آنا ہی پڑے گا اور مواقع تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ کچھ نہیں معلوم کہ زندگی نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، گھر سے نکل کر تو دیکھیے۔ زندگی کی تعریف کرنا، اسے جاننا، اسے پہچاننا ایک مشکل کام ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے جان لیا وہ امر ہو گیا، جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ ایک بار یونانی فلسفی سقراط سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی شے ہے؟ وہ بولا ہاں، زندگی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہر قسم کی مشکلات، رنج و الم برداشت کرتی ہے۔ موت تو نام ہے ان مشکلات، ان رنج و الم سے نجات کا۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، درد تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو صرف جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ سوچ بدلیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی اہم ترین چیز یہ ہے کہ زندگی میں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، مگر بہادر آدمی کے لیے عزت جو ہے وہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا، اور جو کوشش کرتا رہا وہ زندہ رہا۔
افریقی کہاوت ہے کہ بچوں کو پیار محبت کا درس دیں اور ان کے کردار کی تعمیر کریں. یہ چیزیں ان کی روایتی تعلیم سے کئی گنا زیادہ ضروری ہیں. ناصر کاظمی کا بڑا پیارا شعر ذہن میں آ گیا. ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے. آپ لوگوں کے رویے اور معیارات بدل نہیں سکتے، مگر لوگوں سے وابستہ جو آپ کی توقعات ہیں ان کو تو آپ بدلنے پہ قادر ہیں. یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، اسے آپ اور صرف آپ بہتر طریقے سے تخلیق کر سکتے ہیں. آپ مصور ہیں، آپ نے خود اپنی زندگی کے کینوس میں رنگ بھرنے ہیں. مثبت سوچ، جوشیل عزم، مسلسل جستجو اور بصیرت کے رنگ آپ کے تصور زندگی کو لازوال بنا دیتے ہیں. بلاغت اور بیداری شعور کی پہچان یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس چیز میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس دانش مندی سے سمجھتے ہیں. شعر ذہن میں آ گیا کہ زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. یعنی یہ جو اوپر میں نے آپ سے بات کی کہ زندگی یہ ہے، بلاغت اور بیداری اس چیز کا نام ہے کہ آپ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو کس دانش مندی سے سمجھتے ہیں. ایک مسکراہٹ سے دوستی اور رفاقت قائم ہوتی ہے، ایک لفظ سے صدیوں پرانی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک پیار بھری نظر رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے. ایسے ہی ایک شخص بھی آپ کو زندگی سے بچا سکتا ہے. ایسے ہی ایک شخص بھی آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. اس انسان کی تلاش کیجیے. زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں مگر صرف سچے اور مخلص دوست ہی اپنے نقش پا چھوڑ کر جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد رضا اعظم تبسم، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو ایک ہیرا ہے جسے انسان خود تراشتا ہے. زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ ہمیشہ اگلے چیپٹر پر ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط آدمی زندگی کا کوئی صحیح رستہ دکھا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت دیتی ہے. عقل زندگی میں محض بادام کھانے سے نہیں آتی، بعض اوقات دھوکہ کھانے سے بھی انسان کو عقل آ جاتی ہے. زندگی ایک سہانا سفر ہے جہاں کل کیا ہونا ہے کسی کو معلوم نہیں. سفر کے اچانک موڑ ہمیں چونکا دیتے ہیں. چونکنے کی ضرورت نہیں، لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لمحات زندگی میں پھر دوبارہ آنے والے نہیں. زندگی سائیکل کی سواری کی طرح جس میں توازن کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ہجوم کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے مگر تنہا اور اکیلا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ سقراط کا حوصلہ تھا کہ تنہا پوری یونانی قوم سے لڑ پڑا، زہر کا پیالہ پی لیا مگر ہار تسلیم نہ کی. آج وہ مر کر بھی زندہ اور مارنے والوں کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. زندگی میں محبت میں گرفتار ہونا تو آسان ہے مگر اسے برقرار رکھنا مشکل ہے. محبت اور کافی یا چائے یا کوئی بھی مشروب تبھی مزہ دیتے ہیں جب گرم ہوتے ہیں. جہاں محبت کا گزر ہوتا ہے وہاں اندھیروں کا کوئی کام نہیں ہوتا. محبت تو روشنی کا نام ہے، نور ہے جو آپ کے دل، آپ کے ذہن، آپ کے چہرے کو بھی چمکا دیتی ہے. اگر آپ کی شکل و صورت معمولی ہے تو آپ محبت کرنا سیکھ لیں. آپ کی جو چہرے کی شکل و صورت ہے اس کی کمی پوری ہو جائے گی. غربت بھی ایک عجب شے ہے. اگر یہ منفی سمت میں ہو تو تمام جرائم اور سماجی برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے، مگر اگر یہی غربت، یہی فقیری اگر مثبت سمت میں نکل پڑے تو بڑے بڑے انقلابوں کی ماں بن جاتی ہے. زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے. استاد سبق دے کے امتحان لیتا ہے لیکن زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے. سکندر اعظم کا ایک یہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو اس نے اپنے کفن پہ لکھوایا تھا کہ اسے چھوڑ جو جسے تم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں لا حاصل کی تمنا میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ آپ برباد کر رہے ہیں. یعنی یہ جملہ اس کا یہی تھا کہ اسے چھوڑ دو جسے تم حاصل نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کو مت لا حاصل کی جستجو میں ضائع کرو. سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں. کوئی زندگی کو گزارتا ہے اور کسی کو زندگی گزارتی ہے.